ڈاکٹر ذاکر نائک کے عورتوں سے متعلق بیانات پر اتنی تکلیف کیوں؟ پنجاب کالج میں لڑکی کے ساتھ ہونے والے مبینہ واقعے کی اصل وجہ اقرار الحسن حسن نثار اور مبشر لقمان جیسے میڈیا میں بیٹھے ہوئے مافیا کو تکلیف کیوں ڈاکٹر ذاکر نائک سے؟ السلام علیکم ناظرین، ابھی تھوڑے دن گزرے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے عورتوں کی ملازمت، پردے اور حکمرانی سے متعلق بیانات دیے ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ نے سوالات کے جواب میں کہا کہ مرد کے لیے لازم ہے کہ اپنے گھر کی عورت کے لیے وہ خود کمائے اور عورت پر کمانا فرض نہیں ہے۔ شادی سے پہلے باپ یا بھائی اور شادی کے بعد شوہر یا بیٹا عورت کے اخراجات اور نان نفقے کا ذمہ دار ہوتا ہے مکمل طور پر۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر عورت کام کرنا چاہتی ہے یعنی ملازمت کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اپنے والد سے، یا شادی ہو گئی ہے تو اپنے شوہر سے مشورہ کرے اور اجازت لے، پھر وہ کام کر سکتی ہے، بشرط یہ کہ عورت جو کام کر رہی ہے وہ حلال اور شرعی پردے میں ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ نے کہا کہ اگر عورت میڈیا اور کیمرے کے سامنے آتی ہے حجاب اور نقاب کے ساتھ تو شاید اس بات کی کچھ علماء اجازت دے دیں، مگر وہ اس کو بھی درست نہیں سمجھتے۔ ہاں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور جگہ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ عورت اگر نقاب اور حجاب میں میڈیا میں اسلامی پروگرام کرے تو وہ جائز ہے۔ بہرحال اس پروگرام میں جو فریہ ادریس اینکر نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوالات کیے تھے، اس کے جواب میں جو مین بات ڈاکٹر صاحب نے کہی جس پر میڈیا کے اندر کا لبرل اور سیکولر کیڑا تڑپ اٹھا، وہ یہ بات تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر کوئی عورت میک اپ کر کے نیوز یعنی خبریں سناتی ہے 20 منٹ تک یا آدھا گھنٹہ، اور دیکھنے والا مرد اس میک اپ شدہ اور بن ٹھن کر بیٹھی ہوئی عورت کو دیکھتا ہے اور اسے ہلچل نہیں ہوتی یعنی اسے برے خیالات نہیں آتے، تو اس مرد کو سائیکیٹرسٹ یا ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اب یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ میڈیا کے اندر کا لبرل اور سیکولر کیڑا تل ملا اٹھا، جن میں اقرار الحسن حسن نثار اور مبشر لقمان جیسے اینکرز پیش تھے۔ ان کی اصل تکلیف کی جڑ اور منطق بھی آپ کو بتاتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی پاکستان کے اسلام پسند کچھ مطالبات کرتے ہیں معاشرے کی آسانی کے لیے، مثلاً اسی مسئلے کو لے لیجئے جو پنجاب کالج میں ایک بچی کے ساتھ مبینہ طور پر گارڈ نے زیادتی کی ہے، جو خبر بعضوں کے نزدیک درست ہے اور بعضوں کے نزدیک یہ خبر انتشار پسند لوگوں نے پھیلائی ہے، مگر اگر یہ خبر غلط بھی ہے پھر بھی ایسے واقعات تعلیمی اداروں اور مخلوط اداروں میں ہو رہے ہیں اور دن بدن مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب اسلام پسند لوگ ملک میں مخلوط تعلیمی نظام کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ تعلیمی اور دیگر اداروں کا مطالبہ کرتے ہیں، سود فحاشی کے خلاف بولتے ہیں، یا اگر اسلام پسند قتل کے بدلے سزائے موت یعنی کیپٹل پنشمنٹ کا مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے، تو یہ سارا سیکولر میڈیا جن میں بعض آپ کو اسلامی طرز پر چلنے والے اینکرز بھی نظر آئیں گے، یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ کھل کر سامنے آتے ہیں۔ تو ان اسلامی مطالبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نیوز میڈیا، شوبز، فلم اور ڈرامہ انڈسٹری میڈیا، مغربی طرز پر بنے ہوئے ہائی لیول انگریزی میڈیم اسکولز، یونیورسٹیز اور کالجز مافیا اور بیوروکریسی مافیا اور عدلیہ مافیا کے لوگ پیش ہیں، اور اس معاملے میں سیاستدان اور باقی ادارے ان مافیا سے پیچھے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میڈیا کو اور ان اینکرز کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس بیان سے تکلیف کیوں ہے، کیونکہ جب مخلوط ادارے ختم ہو جائیں گے، سود فحاشی ختم ہو جائے گی، غلط خبریں پھیلانا ختم ہو جائے گا، تو ان اداروں میں عورتوں کو ہراساں یا ان سے غلط تعلقات کے مواقع ان اینکرز کے لیے بھی ختم ہو جائیں گے۔ سب کی ہم بات نہیں کرتے مگر اکثر لوگوں کے لیے یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کی تکلیف کی اصل منطق اور لاجک ہے، اور میڈیا اور شوبز کا مافیا کا کاروبار ہی اسی مخلوط فحاشی والے نظام اور اس کی خبروں سے چلتا ہے۔ انہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے بیان سے تکلیف ہوگی ہی، اور مخلوط تعلیمی نظام والے مافیا کو بھی ہوگی ہی، جیسا کہ اقرار الحسن جیسے شخص جس نے ویوز لینے کی خاطر ایک لڑکی کا مظلوم بنایا جو کہ سانحہ مینار پاکستان میں ملوث تھی، اور بعد میں یہ بات ثابت بھی ہوئی کہ یہ جو لڑکی معصوم بن رہی ہے دراصل اس کا اور اس کے عاشق کا ہی قصور تھا، اور اس کے ساتھ جو لڑکا تھا وہ اقرار الحسن کی ہی ٹیم کا کارکن تھا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں پر مطلب آ جاتا ہے وہاں پر ان کو اسلام بھی یاد آ جاتا ہے، جیسا کہ اقرار الحسن نے حق خطیب کے خلاف جو کہ ایک جعلی پیر تھا پروگرام کیے تو مسلمان اس کے ساتھ ساتھ تھے، مگر اس کا اپنا ریٹنگ اور ویوز کا مطلب تھا، اور یہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسے لوگ عورتوں میں کئی گھنٹے رہتے ہیں اور ہمیں تو کوئی غلط خیال نہیں آتے۔ اب اقرار الحسن نے سمجھا تھا کہ یہ وہی حق خطیب جعلی پیر ہے کہ اس کے خلاف میرے ساتھ عوام ہوگی، مگر ایسا نہ تھا، اور عوام نے اقرار الحسن کی وہ بےعزتی کی جس کا یہ حقدار تھا، اور عوام نے اس کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ آپ جس جگہ گئے، جس تعلیمی ادارے یا جس میڈیا کے ادارے میں گئے، آپ وہاں عورتوں میں رہے
ایک تو آپ نے اتنی شادیاں کی، حالانکہ یہ کوئی اتنا مسئلہ تو نہیں، لیکن عوام نے ان کا اس بات پر ساتھ دیا تھا۔ مگر یہ ہے کہ یہ جہاں پر اسلام کی حمایت لیتے ہیں وہاں پر اصل ان کا مطلب ریٹنگ، ویوز اور پیسہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ شہرت ہوتی ہے اور خبروں میں ہمیشہ رہنا ہوتا ہے۔ اور جہاں پر مخلوط تعلیمی نظام کے خاتمے کی بات آئے، کیپٹل پنشمنٹس کی بات آئے، سود کے خاتمے کی بات آئے، فحاشی کے خاتمے کی بات آئے، وہاں پر یہ سارے سیکولر، نیب سیکولر اور چھپے ہوئے سیکولر میڈیا کے مافیاز، تعلیمی اداروں کے مافیاز اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ بچوں اور بچیوں کے ساتھ بدفعلی کے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ کیونکہ ایسے ماحول سے ایسے واقعات ہو گئے ہیں، تو جب کیپٹل پنشمنٹ یعنی کہ سزائے موت ہی نہیں ہے تو پھر ایسے واقعات تو روز بروز ہوں گے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو ایسے فسادی لوگوں سے، فسادی میڈیا سے بچا کر رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔